افطار کے بعد کی دعا۔ ناظرین کرام، افطار سے پہلے اور افطار کے عین وقت ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نیز ایک روزے دار کے اندر اس وقت میں تذلل، انکساری، عجز اور تمام چیزیں ایسی جمع ہوتی ہیں جو قبولیت کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہمیں دنیا و آخرت میں جو ہماری بھلائی کی چیزیں ہیں وہ خدا کے دربار میں پیش کریں اور بہت ہی منت و سماجت کے ساتھ اپنی حاجتوں کو خدا سے مانگیں، اپنے الفاظ میں مانگیں۔ البتہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کے بعد کی دعا ثابت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہے اس کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ بہت معنی خیز ہوتے ہیں اور قبولیت کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے بعد جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ دعا یہ ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ ناظرین کرام، ذرا ہم غور کریں اس دعا کے اوپر، اس دعا کے اندر کیا کیفیت پیش کی گئی ہے۔ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد، دو لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد جب انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو جو کیفیت انسان کی پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے تحت شعور میں یہ بھی بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ سے ہم اجر کی امید رکھیں۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا ہر کام خدا کے رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، چاہے وہ روزہ رکھیں یا اور دیگر عبادت کریں، تمام عبادتوں میں، تمام نیک اعمال میں خدا کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اعتقاد صحیح ہو، مکمل اطاعت ہو اور رزق حلال ہو، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان رزق حلال کا پابند نہیں ہوتا ہے، حرام دانہ اس کے پیٹ میں چلا گیا، پھر دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کھانے کی اور حلال طریقے سے روزی کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری دعا کی قبولیت میں حرام رزق رکاوٹ نہ بنے۔ ایک بار پھر میں دعا کو دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ دعا اس طریقے سے ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگا۔ معزز سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس دعا کو خود بھی یاد کریں اور دوسروں کو یاد کرنے کے لیے آگے فارورڈ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔